88% مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ اور عاقل صاحب، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی سعودی علماء کے اوپر ایک پروگرام کریں، سعودی ولی عہد کے اوپر پروگرام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ایک نور چینل ہے، وہ سعودیہ میں جدہ میں ایک نور چینل ہے اہل حدیث کا، اس کو جو ہوسٹ کرتا ہے وہ ایک انڈین ہے، محمد عاقل کر کے اس کا نام ہے۔ تو انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو جنازہ تھا، یا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر ان لوگوں نے کچھ تبصرہ کیا ہے۔ تو وہ پروگرام تو بہت لمبا ہے، لیکن میں ایک چھوٹے چھوٹے 2 کلپ آپ کو سناتا ہوں، وہ سنو، پھر اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب بھی شامل ہیں۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو چونکہ اتنے بڑے جم غفیر نے نماز جنازہ ادا کی ہے تو یہ تو مغفورن، یا ان کو معاف کر دیا گیا ہے، اور یہ ان کے عاشق رسول ہونے کی اور جنتی ہونے کی اور اللہ کے قریب ترین ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیں، بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین خادم حسین رضوی کا انتقال ہوا۔ اس شخص کے عقائد سے سبھی واقف ہیں۔ دوستو ویسے تو اس نے الزام تو بہت لگائے ہیں، اس کا جو تبصرہ تھا وہ ایک بغض سے، تنقید سے بھرا ہوا تھا۔ حالانکہ پاکستان کے جتنے بھی دوسرے الگ مکتبہ فکر کے علماء ہیں، انہوں نے اچھا طریقے سے، جیسا کہ احتشام ظہیر الہی صاحب ہو گیا، دیوبند کے بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے اچھی طریقے سے اس کو پیش کیا۔ لیکن یہ جو سعودیہ والے ہیں، نور چینل والے، تو انہوں نے تو بغض کی انتہائی کر دی۔ اس میں اپنے چینل میں تو صفروان کو بلایا، مراج ربانی جو انڈین ہے اس کو ہو گیا، اور بھی ان کے جو اہل حدیث کے علماء تھے، تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ جی اہل بدعت ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں، ان کی جنازے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی انہوں نے اس میں لچک نہیں دی۔ مجھے ان کے تبصرے پہ حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھے کیوں حیرانگی نہیں ہوئی۔ اس کے لیے میں آپ کو 1-2 مشہور حدیث مبارکہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے، مجھے میری امت پہ شرک کا ڈر نہیں ہے، ہاں وہ دنیا کی دولت میں، دنیا کی محبت میں ان کے اوپر غالب آ جائے گی۔ ایک یہ حدیث ہے، ایک اور حدیث ہے، کسی مقامات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے تو کچھ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، نجد کے لیے بھی دعا کرو۔ وہ لمبی حدیث ہے، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، ان دونوں حدیثوں سے کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو نبی پاک 2-3 بار صحابہ اکرام نے فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ تو لاسٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس جگہ کے لیے دعا کروں جہاں شیطان کا سینگ ابھرے گا، جو اسلام کا چادر اوڑے گا اور پھر کیا کرے گا کہ اسلام کو پیچھے رکھے گا، تلوار نکال کر شرک کا فتویٰ لگا کے لوگوں کو قتل کرے گا۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ قتل کرنے والے حق پہ ہوں گے یا قتل ہونے والے حق پہ ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قتل ہوئیں گے وہ حق پہ ہوئیں گے۔ تو دوستو اعتراض کرنے کی انہوں نے بہت سارا اعتراض اٹھایا۔ اس نے ایک تو یہ بولا کہ بھئی یہ وقت کوئی حکمرانوں کے خلاف ان کو تنقید کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اہل بدعت ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بات کون کر رہے ہیں؟ سعودیہ میں بیٹھ کے اہل حدیث۔ حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی ویڈیو میں کسی مسئلے کے لیول پہ کوئی تنقید نہ کروں، لیکن جب اسلام کی بات آ جاتی ہے، امت مسلمہ کی بات آ جاتی ہے، تو پھر جواب دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو تنقید کرنے کا والے کون ہیں؟ جدہ میں بیٹھ کے اہل حدیث حضرات۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف کچھ نہیں بولنا چاہیے، وہ بیچارے کچھ بولتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، چاہے اسرائیل آ رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اس کے بعد سینمے کھل رہے ہیں، جو دنیا کی عیاشی ہے وہ سعودیہ میں آ رہی ہے۔ سعودیہ کے علماء کو کسی کی جرت نہیں آئے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے وہ کچھ آزادانہ تقریر بول سکے، جو حکمران سعودیہ کے ان کو لکھ کے دیتے ہیں، جو محکمہ اوقاف کی طرف سے آتا ہے، جیسا کہ آل سعود اور آل شیخ میں معاہدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، اس کے اوپر تو وہ عمل پیرا ہیں۔ ان کو 3000 کلومیٹر پاکستان میں خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ تو نظر آ گیا، لیکن 700 کلومیٹر دور ان کو نیوم سٹی نظر نہ آئی، جدھر اسرائیلی صدر ابھی گھوم کے گیا ہے، وہ ان کو نظر نہیں آئی۔ دجال کی انٹری ہو گئی ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتی۔
لیکن پاکستان بر صغیر میں ان کو مزارات نظر آ جاتے ہیں۔ جدہ ریاض بیچ کے اوپر لڑکیوں کے ڈانس، ہندو کے نام پہ، ہندوؤں کی ثقافت کے نام پہ مندر بنانا، مورتیاں لگانا ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ لڑکیوں کا، لڑکوں کا کلبوں میں بیٹھ کے سابقہ امام کعبہ کا جوئے خانوں کے اڈوں کا افتتاح کرنا ان کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں ان کو یہ خرافات نظر آ جاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے محمد عاقل صاحب سے کہ محمد عاقل صاحب، میں امید کروں گا کہ آپ لوگ بہت جلد سعودیہ ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف بھی آپ ایک پروگرام کریں گے، پھر میں آپ کو مانوں گا کہ آپ میں کتنا دم ہے، آپ کتنے حقانیت پہ ہیں، آپ کے اندر کتنی توحید ہے، آپ لوگوں کے سامنے کتنے حق سچ بولنے کی آپ کی ہمت ہے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ واقعی حق پہ بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سعودیہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا میں نے ذکر کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، لیکن یہ لوگ بولتے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتا ہے کہ میری امت دنیا کی دولت میں، پیسے کی لالچ میں آ جائے گی۔ ابھی دیکھو سعودیہ پورے عرب پیسے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کے قدموں پہ چل رہے ہیں، لیکن یہ ان کے خلاف بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ان کو پاکستان کے علماء کی سزوکی کار، چھوٹی گاڑی نظر آ جاتی ہیں جو سعودیہ کے علماء ولی عہد ہے، ان کی لگژری ان کو نظر نہیں آتی۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجد سے شیطان کا سینگ ابھرے گا جو مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج سے 150 سال پہلے کیا ہوا سلطنت عثمانیہ میں؟ 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور شرک کا فتویٰ لگانے والے کون تھے؟ اور یہ لوگ تھے۔ اور عبد الوہاب نجدی کون تھا؟ سب لوگوں کو معلوم ہے، یہود و نصارہ کے ایجنٹ تھے۔ عاقل صاحب، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی سعودی علماء کے اوپر ایک پروگرام کریں، سعودی ولی عہد کے اوپر پروگرام کریں جو اسرائیل آیا ہے، جو یمن اور شام میں یہ لوگ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کو یہ پس پردہ ڈال کے اسرائیلیوں کے غلام بن رہے ہیں۔ کبھی اس کے اوپر بھی بات کرو۔ جو نیوم سٹی بن رہی ہے، جو دنیا کی سب سے لگژری ہے، جہاں میں ابھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں کیا بتاؤں کہ جیسا کہ جنگل میں رہنے والے جانوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، بس میں اتنا بول دوں، اس سٹی میں کسی مرد عورت کے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا۔ جو مرضی ہے دل میں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ کبھی عاقل صاحب اس کے اوپر بھی پروگرام کر کے دیکھو۔ سعودی علماء کسی کی جرت نہیں ہے کہ حکمرانوں کے خلاف بات کر کے دیکھیں، لیکن آپ کو بر صغیر کے ناجاد آ جاتے ہیں۔ تو آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل فرمان کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کو تو ہمارے اوپر، مجھے تو اس چیز کے اوپر کوئی تعجب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اور آپ لوگوں کی اکثریت ہے کتنی؟ سعودیہ میں، یو اے کے علاوہ ہر ملک میں آپ ایک آٹے میں نمک کے برابر تو ہیں۔ پوری دنیا میں تو جیسے کہ آپ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا، پوری دنیا میں تو اس کو ماننے والے ہیں۔ آپ کتنے پرسنٹ ہیں؟ 20% ہیں؟ بڑی مشکل سے آپ 10-12% ہوں گے پورے مسلمانوں میں آپ کی جو ہے، اور باقی آپ نے 88% مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں شرک نہیں آ سکتا۔ اور نجد کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث مبارک موجود ہے۔ تو عاقل صاحب کبھی ان کے اوپر پروگرام کرو، جب جس سرزمین پہ آپ بیٹھ کے آپ کو ریال مل رہے ہیں، جس سرزمین کے اوپر یہ بھی ایک غالباً احادیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ معاف کرے اگر کمی بیشی ہو جائے، کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے نزدیک دیکھنا چاہیے، اپنے گھر سے اسلام کو اٹھانا چاہیے، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، بھائیوں کو، پڑوسیوں کو۔ تو آپ جس جدہ میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں تو کبھی جدہ کے نزدیک بھی نظر دوراؤ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے۔ محمد سلمان نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کو سامنے کہا تھا کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے بر صغیر و پاک و ہند میں ہم نے پیسہ انویسٹ کیا ہے۔ آپ تو خدا کی قسم، آپ تو اسلام کا کام ہی نہیں کر رہے، آپ تو یہ جو شاہی خاندان ہے اس کا کام کر رہے ہیں، جس کے آپ کو ڈالر مل رہے ہیں۔
کہ آپ بات کرو، ایران کے اوپر بات کرو، پاکستان کے جو سنی ہیں، ترکی کے جو سنی ہیں، یمن اور شام میں جو سنی لوگ ہیں ان کے اوپر آپ تنقید کرو، اسی چیز کا تو آپ کو پیسہ مل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے الزام لگانے والا اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ کتنا ملحد ہے، کتنا توحیدی ہے، کتنا دین پہ چلنے والا ہے۔ آپ کو تو اللہ کی ذات نے اتنی توفیق ہی نہیں دی ہے۔ جب آپ سعودیہ میں جا کے امامت کرتے ہیں یا سعودیہ میں جا کے آپ دین کا کام کرتے ہیں تو آپ کو تو ایک ایگریمنٹ دیا جاتا ہے، ایک پرچہ دیا جاتا ہے کہ اس دائرہ اختیار سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ تو آپ کس حق کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس قانون کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس دین کی بات کرتے ہیں؟ بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں۔ تو دوستو ایسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سعودیہ میں، میرا ہرگز مقصد نہیں ہے کسی کی دل آزاری کرنا، لیکن جب امت کو ایک چند لوگ جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، جب وہ امت کے مسلم کے جو حکمران ہیں، علماء حق کے اوپر جب تنقید کرتے ہیں تو پھر جواب دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دوستو میں کوشش کروں گا کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، ان کی باتوں پہ مت آنے کا۔ ان کے اپنے کپڑے اتنے گندگی سے لتھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، خوشبو اور بدبو کی ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہیں اصل وہ لوگ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، لیکن ابھی تو یہ بالکل واضح ہو گئے ہیں۔ سعودیہ کی جو پالیسی ہے، سعودیہ کے جو علماء ہیں، وہ تو ابھی بالکل ٹرانسپیرنٹ آئینے کی طرح صاف شفاف کلیئر ہو گئے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر آپ کو عاقل صاحب، میں امید کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو آپ تک کہیں نہ کسی نے کسی طریقے سے پہنچ جائے گی، میں تھمبنیل میں بھی آپ کی بڑی پکچر لگاؤں گا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کا جواب دیں گے۔ کبھی آپ کو فرصت ملے تو محمد بن سلمان کے خلاف بھی بیان کر کے دیکھو، پھر میں آپ کو مانوں گا کہ آپ کتنے بڑے ملحد، کتنے بڑے توحیدی ہیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور میرے چینل ملک انفو 24 کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔